بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج تفصیل النحو کا سبق نمبر 45 آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور 45 اور 46 دو سبق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جناب اس سبق کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ سوال کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے اور کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب کلمات استفہام تعریف۔ استفہام کا معنی پوچھنا اور سمجھنا ہے، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمات ہیں جن کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، یہ ہے استفہام جی۔ اور کلمات استفہام یہ نیچے اب آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کلمات استفہام کی دو قسمیں ہیں، ایک حروف استفہام ہوتے ہیں، ایک اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ یعنی جس چیز کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے وہ یا تو حرف ہوگا یا اسم ہوگا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں حروف استفہام یہ ہیں آ، یعنی حمزہ کے اوپر زبر آ، حل، جیسے انتا فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا، حل انتا، آ کی جگہ حل لگا دیں، حل انتا فعلت ھذا، کیا تو نے یہ کیا، تو آ لگا دیں یا حل لگا دیں، یہ سوال کرنے کے لیے آئے گا۔ کبھی یہ استفہام انکاری کے لیے آتے ہیں، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کا ماں بعد مثبت ہو تو منفی کا معنی حاصل ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اگر یعنی ان کلمات کے ماں بعد جو چیز بعد میں آ رہی ہے اگر وہ مثبت ہے تو معنی منفی کا حاصل ہوگا۔ جیسے یہ آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت دے رہے ہیں، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہاں دیکھیں یحبو، یہ جو یحبو تو فعل مضارع معروف ہے، اور اس کے شروع میں یہ حمزہ آیا، اور یہ حمزہ ہے استفہام کا۔ اور یہاں آپ ذرا غور کریے گا کہ حمزہ استفہام کے بعد فوری طور پہ یہ جو جملہ آیا ہے یہ مثبت ہے، منفی نہیں ہے۔ تو جب مثبت ہے تو منفی کا ترجمہ آٹومیٹکلی پیدا ہوگا۔ مطلب یہ کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، وہ غیبت کرنے والی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں آپ دیکھیں مطلب یہ کہ وہ پسند نہیں کرتا۔ یہ سوال اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے، اور بتانا یہ مقصود ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو یہ ہے جناب استفہام میں انکاری اس کو کہتے ہیں۔ اس کی دوسری قسم سن لیں، اور اگر اس کا ماں بعد منفی ہو تو اس سے اثبات یعنی مثبت کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ جیسے الم نشرح لک صدرک، تو یہاں دیکھیں ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا، حالانکہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا نہیں کھولا ہم نے تمہارا سینہ، ٹھیک ہے۔ یہاں لم نشرہ، لم نشرہ آپ کو پتہ ہے نفی جہد بلم ہے، اور نفی جہد بلم کے اندر نفی کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ حمزہ استفہام کے فوری بعد ایک منفی جملہ آیا ہے، تو اس منفی جملہ آنے کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے نا مثبت کا ترجمہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا۔ تو ترجمہ یہ ہو گیا کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ آگے جناب پڑھیں اسماء استفہام، یہ بہت سے ہیں، جیسے کہ من، ما، ماذا، این، ایتن، کم، کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، تو یہ سارے اسماء استفہام ہیں۔ کہتے ہیں ان میں سے ساری چیزیں پہلے بھی ان کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ من، متا اور ایانا، انا کا تو ابھی پچھلے سبق میں اس کا تذکرہ گزرا تھا۔ کہتے ہیں من یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جن چیزوں میں عقل ہوتی ہے نا ان کے لیے سوال کرنے کے لیے یہ من آتا ہے۔ جیسے من اکل ھذا الطعام، من اکل ھذا الطعام، تو یہاں دیکھیں یہ کھانا کس نے کھایا، یہ کھانا کس نے، اب کھانا کھانے والا مذکر تھا اور ذوی العقول تھا، کوئی مرد تھا، کوئی انسان تھا جس کی بات ہو رہی ہے، کسی جانور کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر کوئی جانور ہوتا تو اس جگہ کے اوپر پھر من نہیں آنا تھا، ماں آنا تھا۔ یہ نیچے آ رہا ہے کہ ماں، یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ جیسے ما فی یدی کا، تیرے ہاتھ میں کیا ہے،
تو اب ہاتھ میں جو چیز ہے کوئی پتھر یا کوئی قلم وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو اس نے کہا ہوگا کہ بھائی تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو یہ ما غیر ذوی العقول جن چیزوں میں عقل نہیں ہوتی اس کے لیے آتا ہے. جیسے آگے دیکھیں جی ماذا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایو شیئن، ماذا ایو شیئن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے ماذا قرأتا مطلب یہ کہ تو نے کون سی چیز پڑھی. ایو شیئن قرأتا، تو نے کون سی چیز پڑھی. تو یہ ماذا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ایو شیئن. آگے یہ ہے ایون اور ایتن، یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آتے ہیں. جیسے ایل بلاتی احسانو، کون سا شہر اچھا ہے، کون سا شہر اچھا ہے. اب دیکھیں یہ غیر ذوی العقول کے لیے ایون آیا ہے. اور نیچے دیکھیں یہ آگے ایتو امراۃن انتی، تو کون عورت ہے، تو کون سی عورت، یہ ذوی العقول کے لیے. اب دیکھیں ایتن آیا ہے. تو بہرحال جی یہ ایون اور ایتن جو ہے یہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے آ سکتا ہے. کم اس کی تفصیل کنایات میں کہتے ہیں گزر چکی ہے اور آپ نے وہاں تفصیل سے پڑھا تھا. کیفا، اینا، متا، ایانا، انا، ان تمام اسماء کی تفصیل اسماء ضرور میں گزر چکی ہے، یہ بھی پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں ایون اور ایتن کے علاوہ تمام کلمات استفہام مبنی ہیں. ایون اور ایتن کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. بس یہ ایون اور ایتن کا آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بدلتے رہتے ہیں، بقایا جو ہے نا سارے وہ مبنی ہوتے ہیں. اسماء استفہام تو ترکیب کلام میں مبتدا، مفعول فی، مفعول بہ اور خبر واقع ہوتے رہتے ہیں، مگر حروف استفہام کا اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا کیونکہ یہ حرف ہوتے ہیں اور حرف کا کوئی محل نہیں ہوتا ہے. آ اور حل، یہ دو جو حروف ہیں ان کا کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی آپ اس کا کوئی اعراب تصور کریں، بلکہ اسماء استفہام یہ کبھی مبتدا بنتے ہیں، کبھی مفعول بنتے ہیں، کبھی بھائی مفعول بہ بنیں گے، کبھی خبر بنیں گے. اس طریقے سے یہ خود کچھ نہ کچھ بنتے رہتے ہیں. آگے بڑھیں، اگلا سبق ہے فعل کے احوال کا بیان. یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یہ تفصیل الصرف کے اندر بھی آپ نے پڑھا، بہرحال دوبارہ آپ پڑھ لیں. یہ کچھ 3 4 5 سبق ایسے آ رہے ہیں ابھی کہ جو آپ تفصیل الصرف کے ابتدائی اسباق کے اندر ان کو آپ پڑھ کے آئے تھے، لیکن پھر ایک مرتبہ یہاں بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ فعل کی تقسیم کے اعتبار سے کی گئی ہے بلحاظ زمانہ، مفعول بہ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے لحاظ سے، مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے. زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں، ماضی، مضارع، امر. مفعول بہ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے اعتبار سے لازم اور متعدی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں سب کچھ. مورب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے فعل کی تقسیم، فعل ماضی، امر، حاضر، معروف. فعل مضارع صرف 2 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، امر حاضر معروف بھی مبنی ہوتا ہے، اور فعل مضارع صرف کہتے ہیں 2 حالتوں میں مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی مبنی ہونے کی حالتیں، فعل ماضی کے مبنی ہونے کی 3 حالتیں ہیں: مبنی بر فتح، مبنی بر ضمہ، مبنی بر سکون. یعنی اس کے آخر میں فتح آئے گی، اس کے آخر میں ضمہ آئے گا، اس کے آخر میں سکون آئے گا. مبنی بر سکون جب فعل ماضی کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک، نون نسوہ، تائے متحرکہ اور نون الف نا ضمیر فاعل متصل ہو تو مبنی بر سکون ہوتا ہے. جیسے النساء طبخن الطعام، عورتوں نے کھانا پکایا. انت رکبت الباص، تو یہاں دیکھیں تو بس پر سوار ہوا. اور اسی طریقے سے آگے ایک مثال دے رہے ہیں رکبنا الباص. ان مثالوں میں طبخنا، رکبتا اور رکبنا ماضی مبنی بر سکون ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آخر میں جو ہے سکون ہے، اور یہاں جو ہے رکبتا یہ تائے متحرکہ ہے، یہ سکون کے حکم میں ہوتی ہے، سکون کے حکم میں ہوتی ہے. اور چونکہ یہ ضمیریں ہیں اور آگے یہ جو ہے طبخنا یہاں بھی جو ہے یہ ضمیر ہے، تو اس ضمیر کے اعتبار سے یہ نون نسوہ ہے نا، تو یہ بھی سکون کے حکم میں ہوگی. آگے مبنی پر ضمہ، جب فعل ماضی کے ساتھ
واو جمع متصل ہو تو یہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، جیسے التجارو رابی ہو، تاجروں نے نفع پایا. تو یہاں جو ہے، یہاں رابی ہو جو ہے یہ مبنی بر ضمہ ہے، اور چونکہ اس کے آخر میں واو جمع آئی ہے. مبنی پر فتح جب فعل ماضی کے ساتھ نہ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو نہ ہی واو جمع، تو یہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، جیسے الولد حاضر، یعنی پہلا جو صیغہ ہے اور بچہ حاضر ہوا، اور البنت حاضرت، بچی حاضر ہوئی. تو یہاں بھی چونکہ یہ حاضرہ تا جو ہے، یہ جو تا آئی ہے یہ تا مؤنث کی علامت ہے، اس کو چھوڑ کے حاضرہ جو ہے نا، یہ اس کا آخر جو ہے مبنی پر فتح ہے. فعل امر کے مبنی ہونے کی حالتیں کہتے ہیں کہ اس کے مبنی ہونے کی 4 حالتیں ہیں: مبنی بر سکون، مبنی بر حذف حرف علت، مبنی بر حذف نون اعرابی، اور مبنی بر فتح. مبنی بر سکون جب فعل امر صحیح الآخر ہو، صحیح الآخر ہو، صحیح الآخر کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صحیح الآخر، یعنی اس کا آخر کلمہ صحیح ہو. یعنی صحیح حروف آپ کو پتہ ہے 26 ہے، 3 حروف علت اگر نکال دیے جائیں تو بقایا 26 بچتے ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک آ جائے تو اس کو کہتے ہیں صحیح الآخر. اس کے ساتھ کوئی ضمیر مرفوع متصل یعنی الف تثنیہ واو جمع یا مخاطبہ ملی ہوئی نہ ہو، یا اس کے آخر میں جمع مؤنث کا نون ضمیری متصل ہو، تو یہ مبنی بر سکون ہوتے ہیں، جیسے اخرج الی الحقول، تو کھیتوں کی طرف نکل جا، اخرجنا الی الحقول. تو یہاں جو ہے نا، یہاں جو فعل ماضی کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، اور یہ جو امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے مبنی بر سکون ہے دونوں جگہ کے اوپر. آگے مبنی بر حذف حرف علت، اگر فعل امر معطل الآخر یعنی اس کے آخر میں حرف علت آئے، معطل الآخر کا مطلب ہوتا ہے آخر میں حرف علت ہو، تو حرف علت کے حذف پر مبنی ہوتا ہے، جیسے ادعو ارمی اردا، یہ اصل میں ادعو ارمی اردا ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں، پلٹ کے آ رہی ہیں، تسہیل الصرف کی ہی چیزیں ہیں، تو میں اس میں زیادہ جو ہے نا ڈیپ میں جانا نہیں چاہ رہا، یہ وہی ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، اور اگر اس کو آپ بالتفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ تسہیل الصرف کے اسباق کو دیکھیں، اور ان میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل ملے گی انشاءاللہ. مبنی پر حذف نون اعرابی، کہتے ہیں نون اعرابی کا حذف ہونے کے اوپر مبنی جب فعل امر کے آخر میں الف تثنیہ اور واو جمع اور یا مخاطبہ متصل ہو، تو یہ نون اعرابی کے حذف پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے افتحا اجمعو رتبی. تو یہاں دیکھیں، یہاں سے نون اعرابی گرا ہوا ہے ہر جگہ سے، تو اس اعتبار سے یہ مبنی بر حذف نون اعرابی کہلائے گا. آگے بھیا مبنی بر فتح، اگر فعل امر کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہو تو مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے یہ ایک مثال ہے اخرجن الی الحقول، تو ضرور بر ضرور کھیتوں کی طرف نکل. تو یہاں جو ہے، یہاں نون ثقیلہ لگی ہوئی ہے، اور آگے خفیفہ کی مثال ہے اخرجنا، اخرجن یہ نون خفیفہ کی مثال ہے. آگے فعل مضارع کے مبنی ہونے کی حالتیں، اس کے مبنی ہونے کی صرف 2 حالتیں ہیں، مبنی بر فتح ہوگا یا مبنی بر سکون ہوگا. مبنی بر فتح جب فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید متصل ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، جیسے لا یذهبن بشرطے کہ نون تاکید اور فعل مضارع کے حرف آخر کے درمیان لفظاً یا تقدیراً فاصلہ نہ ہو، ورنہ مورب ہوتا ہے، جیسے لا یذهبان
لا یذهبن، پہلی مثال میں الف تثنیہ اور دوسری مثال میں واو جمع مقدورہ کا فاصلہ ہے، اسی لیے یہ معرب ہیں۔ تو یہاں چونکہ یہاں سے نون ایک گری ہوئی ہے اور وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ نے یہ ثقیلہ اور خفیفہ کی جب بنانے کا طریقہ سیکھا تھا تو اس میں آپ کو یہ بڑی ڈیٹیل سے تفصیل سے بتایا گیا تھا۔ آگے آ جائیں، یہ جناب مبنی بر سکون، جب فعل مضارع کے آخر میں نون نسواں، یعنی یہ نون نسواں ضمیر ہوتی ہے، متصل ہو تو مبنی بر سکون ہوتا ہے، جیسے الطالبات یخرجن الی الحقول، انتن تخرجن، انتن تخرجن۔ تو یہ جو ہے نا، یہ جناب مبنی بر سکون کی مثالیں تھی اور ان کے آخر میں نون نسواں متصل ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا سبق بھی کمپلیٹ ہوا۔ آگے فعل مضارع کا اعراب ہے اور یہ سبق بھی آپ تفصیل الصرف سے ضرور دیکھیں، اور 48 نمبر سبق ہے فعل مضارع کی اعرابی حالتیں ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم ایک دفعہ یہاں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مضارع کی حالت جزمی 49 نمبر سبق ہے، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور اصل حق جو ہمارے سبق آگے شروع ہوں گے وہ 50 نمبر سبق سے شروع ہوں گے جو نحو سے متعلقہ ہیں۔ تو بہرحال ان کو اگلے سبقوں میں ہم دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔